بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کس نے کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے کب اور کیا اثرات مرتب ہوئے اور اس جادو کا توڑ کیسے کیا گیا۔ جادو ایک شیطانی عمل ہے۔ ان میں کالا جادو سب سے خطرناک جادو مانا جاتا ہے۔ کالے جادو سے شیطانی طاقتوں کے ذریعے کسی بھی انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کرنے کے ساتھ اس کو تکلیف دہ موت دی جا سکتی ہے۔ جادو کی حقیقت قرآن کریم سے ثابت ہے۔ جادو کا آغاز انسان کے اس دنیا میں آنے کے ساتھ ہی شروع ہو چکا تھا۔ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ بابل میں ہاروت و ماروت سے لوگ ایسا جادو سیکھتے تھے جو شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیتا تھا۔ بابل ایک شہر کا نام تھا جہاں ہاروت و ماروت لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہ دونوں فرشتے ہیں۔ خدا کی نافرمانی کرنے پر ان کو جادو سکھانے کی سزا ملی۔ یعنی جادو ایک عمل ہے اور اس کو کرنے اور کروانے والا دونوں مسلمان ہوں تو بھی اس عمل کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کفار نے کئی مرتبہ جادو کیا تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محفوظ رہے۔ لیکن ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے اثرات ظاہر ہوئے تھے جن کا ذکر حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو محرم 7 ہجری میں خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ آیا اور ایک مشہور جادوگر لبید بن اسم سے ملا جو انصار کے قبیلہ بنی زریق سے تعلق رکھتا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جھوٹے خداؤں کی جگہ ایک حقیقی خدا کی طرف بلا رہے تھے۔ ان لوگوں نے جن میں زیادہ تر جادوگروں کی تھی لبید بن عاصم سے کہا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت مرتبہ جادو کرنے کی کوشش کی مگر کوئی کامیابی نہیں ملی، اس لیے ہم تمہارے پاس آئے ہیں کیونکہ تم ہم سے بڑے جادوگر ہو۔ لو یہ 3 اشرفیاں حاضر ہیں، انہیں قبول کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسا جادو کرو کہ یہ ہماری گرفت میں آ جائیں۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک یہودی لڑکا خدمت گار تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی کنگھی کیا کرتا تھا۔ ان لوگوں نے اس لڑکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک بھی تھے۔ انہی بالوں اور کنگھی کے دندانوں پر جادو کیا گیا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ لبید بن اسم نے خود جادو کیا تھا اور کچھ روایات میں یہ ہے کہ اس کی بہنیں اس سے زیادہ جادو کرنے والیاں تھیں۔ لبید بن اسم نے ان سے جادو کروایا تھا، لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت میں صرف لبید بن اسم کا ذکر ہے۔ اس جادو کو ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر لبید نے بنی زریق کے کنویں زروان یازی اروان کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔ جادو کے اثرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 سال کے بعد ظاہر ہوئے۔ دوسرے سال اس جادو کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 دن سخت گزرے اور آخری 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی زیادہ تکلیف دہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھلتے چلے جا رہے تھے اور کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا ہے مگر حقیقت میں وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہوتا تھا۔ اپنی ازواج کے متعلق خیال فرماتے کہ آپ ان کے پاس گئے ہیں مگر نہ گئے ہوئے ہوتے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظر پر بھی شبہ ہوتا تھا کہ کسی چیز کو دیکھا ہے مگر نہ دیکھا ہوتا تھا۔ یہ تمام اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک محدود رہے، حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو یہ معلوم تک نہ ہو سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزر رہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کی ادائیگی معمول کے مطابق فرماتے رہے اور کوئی خلل واقع نہ ہونے پایا۔ کسی روایت میں یہ نہیں ہے کہ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی کوئی آیت بھول گئی ہو۔ آخر کار ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف فرما تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہلکی نیند یا غنودگی طاری ہوئی
اور پھر بیدار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ میں جو بات اپنے رب سے پوچھ رہا تھا وہ اس نے مجھے بتا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا وہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی میرے پاس آئے، یہ دونوں فرشتے تھے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ایک سرہانے کی طرف تھا اور دوسرا پاؤں مبارک کی طرف۔ یہ دونوں فرشتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک نے پوچھا انہیں کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ اس نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ جواب دیا لبید بن اسم نے۔ پوچھا کس چیز پر جادو کیا گیا ہے؟ جواب دیا کنگھی اور بالوں پر جادو کو ایک نر کھجور کے خوشے سے بنے غلاف کے اندر رکھا گیا ہے۔ پوچھا وہ کہاں ہے؟ جواب دیا بنی زریع کے کنویں ذی اروان کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے ہے۔ پوچھا اب اس جادو کو کیسے ختم کیا جائے؟ جواب دیا کہ کنویں کے پانی کو نکال دیا جائے اور پھر اس پتھر کے نیچے سے اس جادو کو نکالا جائے۔ اتنی گفتگو کے بعد فرشتے واپس چلے گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جادو کو نکالنے کے لیے بھیجا۔ بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چند صحابہ کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ پانی نکالا گیا اور وہ غلاف برآمد کر لیا گیا۔ اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک دھاگے کے اندر 11 گرہیں لگائی گئی تھیں۔ اس کے ساتھ موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھوئی ہوئی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ موعظتین پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی گئی اور موم کے پتلے میں سے ایک ایک سوئی نکلتی رہی اور یوں ساری گرہیں کھل گئیں اور ساری سوئیاں نکال لی گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جادو کے اثر سے نکل کر بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی شخص بندھا ہوا ہوتا ہے پھر کھل گیا ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید کو بلایا۔ پھر جب اس نے اپنے قصور کا اعتراف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کا چرچا کرنے سے بھی منع فرماتے ہوئے کہا مجھے اللہ نے شفا عطا فرما دی ہے، میں نہیں چاہتا لوگوں میں جھگڑا ہو۔